بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین بہت ہی بڑی خبریں آئی ہیں۔ ان ساری خبروں کو کنیکٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ حالات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اور میں اس ویڈیو کو اپنے بھی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ظلم اور جبر کی انتہا کر دی ہے کہ چنگیز خان یا فرعون بھی ایک بار ضرور کہے گا کہ اتنا ظلم تو ہم نے بھی نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ درد محسوس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس پر بات تو آپ نے سن لی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ابھی تک نہیں دیکھی۔ ناظرین، آج اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آرمی چیف DGISI کی صدر مملکت سے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا سب سے پہلے دعویٰ کامران یوسف ایک صحافی ہیں انہوں نے کیا ہے۔ کامران یوسف رجیم جو چینج ہوا تھا اور جو PDM کی حکومت تھی اس کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ان حلقوں کے بھی بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں جو ملک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ بات کہنا، اس پر ویڈیو بنانا اور تردید نہ کرنا، اور اس کے بعد میں نے ایک اور ذریعے سے بھی معلوم کیا تو ابھی تک تو یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ گو کہ انڈیپینڈنٹلی اس کو کنفرم کرنا ابھی بھی ممکن نہیں ہوا، لیکن اب یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ آپ کو صرف تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال الیکشن کی تاریخ دے چکے تھے، وہ اس کے بعد تیار تھے کہ ایکشن ہوگا، جو بھی الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچانک 3 گھنٹے کی ایک اہم ملاقات ہوتی ہے ان کے چیمبر میں، اور اس کے بعد وہ ستو پی کے سو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب صدر مملکت سے ایک لمبی ملاقات ہوئی ہے، گھنٹے کی ہوئی ہے یا 2 گھنٹے کی ہوئی ہے، متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سے جو صدر نے شاید آج یا کل تاریخ دینی تھی الیکشن کی تاریخ کی، اب اگر وہ دیتے ہیں آج کل میں یا اگلے ہفتے میں تو سمجھ آ جائے گا یہ ملاقات اس سلسلے میں نہیں تھی، لیکن اگر وہ اگلے پورے ہفتے میں بھی تاریخ نہیں دیتے تو اب سمجھ جائیے گا کہ اس ملاقات میں ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی صورت آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی۔ میں دوسری طرف آپ کو بتا دوں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، پلان یہ ہے، انیشل جو پلان بنا تھا کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، اس کو 2 سال کم از کم چلانا ہے، اور اگلی ایکسٹینشن سے پہلے ایک بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت بنوا کے اس سے ایکسٹینشن حاصل کرنی ہے۔ لیکن ابھی معیشت اتنی خراب کر دی گئی ہے، تباہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید 2 سال اس سسٹم کو چلانا اس طرح سے اس موجودہ صورتحال میں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، کام پہ ٹانگ رہی ہیں، تو پھر پلان بی، پلان سی جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف پہ ایک نیا کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اون عباس بپی صاحب سے آج ویڈیو بنا کے ان سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے، اور اب PTI نارتھ پنجاب کے جو صدر تھے صداقت علی عباسی، جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو دھول چٹائی تھی، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ کچھ دن بعد ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں۔ اب یہ نظریاتی ورکر کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی تحریک انصاف چھوڑنے کی جو ویڈیو آئے گی وہ کتنی سی صداقت والی ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، 3-4 مہینے بعد ایک واقعے کے لوگوں سے مذمت کرائی جا رہی ہے۔ جس سے مذمت کرنی ہے وہ پہلے دن کرے گا، دوسرے دن کرے گا، ہفتے بعد کرے گا، 3-4 مہینے بعد کرے گا، لیکن اپنا مذاق اڑوایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سمجھ لیں۔ اگر تو 2 سال نہیں رکھا جا سکتا اس سسٹم کو تو پھر الیکشن کروانے پڑیں گے اگلے 6 مہینے کے اندر 90 دن میں تو یہ پھر بھی نہیں کروائیں گے، ورنہ تو صدر ابھی تک تاریخ دے دیتے اور یہ ملاقاتیں بھی نہ ہو رہی ہوتی۔ میں اس کی پازیٹیو بھی اگر کچھ نکل سکتا ہے تو اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے الیکشن 6 مہینے کے اندر کروانے ہیں یا 6 مہینے تک کروانے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو بالکل ہی گراؤنڈ لیول پہ بالکل ملیا میٹ کرنا ہے۔ اب عمران خان نائل ہو چکے ہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف جیت جائے گی، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بچی کھچی لیڈرشپ رہ گئی ہے، جو نون چہرے ہیں کم از کم، ان سب سے تحریک انصاف چھڑوا دی جائے۔ سب کی لسٹ بنا لی گئی ہے۔ سو نون چہرے جب نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف کو سب کو نئے لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑے گا۔ اس دوران اگر تحریک انصاف پہ بطور پارٹی پابندی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی بھی طریقہ کر کے، الیکشن کمیشن کا استعمال کر کے، خالی انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی بنیاد بنا کے تو پابندی لگ سکتی ہے، یعنی انتخابی نشان چھینا جا سکتا ہے۔ کسی مختلف انتخابی نشان پہ بھی تحریک انصاف آئے، سارے نئے چہرے ہوں، تو ان کی یہ کیلکولیشن کہتی ہے کہ تحریک انصاف نہیں جیت سکے گی۔ پھر یہ ان کی کیلکولیشن ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری یہ رائے ہے کہ عمران خان جس
खंबे पे भी कहेंगे ना कि वोट डालो, उस पे भी वो डालेगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को जानबूझ के बाहर नहीं आने दिया जाएगा, एक के बाद एक केस में उन्हें पकड़ लिया जाएगा, अभी इससे निकलेंगे तो नैब के केस में पकड़ लेंगे, उन्हें बाहर ही नहीं आने दिया जाएगा कि वो किसी को इंडोर्स कर सकें, लोगों को गाइड कर सकें, और एक तितर बितर हुआ जो पार्टी का सेटअप होगा उसमें जितना मुश्किल हो जाएगा। सो अब ये प्लान बी सी बी एक्टिवेट कर दिए गए हैं, और यहीं से आप मुलाकात में क्या बातें हुई होंगी इनको समझ सकते हैं कि आज परवेज इलाही का किस तरह बेईमाना तरीके से अगवा किया गया। उसके बाद आज ही ओन अब्बास पप्पी की वीडियो आती है, लेकिन आप जरा देखेंगे किस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। खदीजा शाह हो, सनम जावेद हो, या बाकी खवातीन जो हैं, उन पे मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जंग करने की दफात लगा दी गई हैं। खवातीन जिन्होंने सिर्फ पुरअमन मुजाहरा करना था, जो किसी सीसीटीवी फुटेज में नहीं है कहीं तोड़ फोड़ करती हुई, किसी जगह उनका कोई ऐसा बयान नहीं है तोड़ फोड़ करने वाला, कोई ऐसी उन्होंने कुछ हरकत नहीं की, उन पर म्यूटनी और रियासत के ऊपर जंग मुसल्लत करने की दफात लगाई गई हैं। क्या किया जा रहा है लोगों के साथ? औरतों और बच्चों को निशाने इबरत जान के बनाया जा रहा है, क्योंकि जब औरतें और बच्चे डर जाएंगे तो मर्द तो वैसे ही डर के घर बैठ जाएंगे। जब आप किसी की औरतों और बच्चों पे अट्रैक्ट करते हैं तो मर्द तो वैसे ही मजबूर हो जाता है, पीछे हट जाता है। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो पूरी देखें, सब्र से देखें, तहम्मुल से देखें और दर्द महसूस करें। ये एक बच्चा जो तहरीके इंसाफ के एक रहनुमा का बेटा है, उसको सिर्फ तहरीके इंसाफ का साथ न छोड़ने की सजा दी जा रही है, उसकी पूरी फैमिली को दी जा रही है, और अब बच्चे की क्या हालत है ये आप खुद देख सकते हैं। I am not healthy because my dad say you are not healthy, and I like this one song. ये इस बच्चे के खानदान के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं। इसके सामने इसके बाप को पकड़ा, इसकी वालदा को पकड़ा। जब आप घर के लोगों को ले जाते हैं, इस तरह से जुल्म करते हैं, तो फिर बच्चों के ऊपर ये क़यामत गुजरती है। ये सारे जुल्म इसी मुल्क में किए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि मुल्क की 80% आबादी मुल्क दुश्मन है। हमारा आइन ये कहता है कि मुल्क के फैसले अवाम करेगी और अवाम के चुने हुए नुमाइंदे करेंगे। इसका मतलब है कि रियासत अवाम है। 80% आबादी एक फैसला करती है कि हमने अमेरिका के सामने नहीं झुकना, तो वो कौन लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं कि 80% लोग मुल्क दुश्मन है क्योंकि वो झुकने से इनकार कर रहे हैं? ये जुल्म और जबर जिसकी कोई मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी, किसी भी ऐसे माशरे में जो किसी ऑक्यूपेशनल फोर्स के अंडर नहीं है, किसी भी सो कॉल्ड आजाद माशरे में आपको यह जुल्म नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान झुकने से इनकार करता है, सिर्फ इसलिए कि वो करप्शन खत्म करना चाहता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करना चाहता है, वो स्मगलिंग खत्म करना चाहता है, वो ताकतवरों की अयाशियां खत्म करना चाहता है, सबको अकाउंटेबल करना चाहता है। वो इस मुल्क में रियासत मदीना की तर्ज का इंसाफ और फलाई रियासत बनाना चाहता है। वो मगरिब के एजेंडे को टो नहीं करता, वो बैरूनी जंगों में शिरकत नहीं करना चाहता। इसलिए यह सजा दी जा रही है पूरी कौम को कि गुलामी करो चुपचाप, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बीच में इस मुलाकात के हवाले से एक और चीज का भी कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मामलात
عمران خان کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئے ہوں، تو میں آپ کو یہاں صاف بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کو صرف ایک آپشن دی جائے گی، وہ جب بھی ہوگی، ابھی ہو، بات ہو نہ ہو، کیونکہ 3 لوگوں کی بات ہوئی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جو اطلاعات ہیں سب کو نکال دیا گیا تھا، وہاں سے سٹاف کو بھی نکال دیا گیا تھا. تو یہ کبھی پتہ نہیں چلے گا جب تک ان تینوں میں سے کوئی بندہ خبریں باہر نہیں نکالے گا. لیکن جب بھی بات ہوگی صرف ایک ہی ہوگی کہ عمران خان ملک سے چلے جائیں، ورنہ نہیں چھوڑیں گے. بس آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو کوئی فکر ہے اس ملک کے حالات کی، مجھے کم از کم نہیں لگتا. جس طرح کا ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے یہ وہاں نہیں ہوتا جہاں حالات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. حالات کو ٹھیک کرنے کی پہلی کوشش یہ ہو سکتی تھی کہ ساری خواتین پرزنرز کو رہا کر دیا جاتا، عمران ریاض خان اور جتنے لوگ غائب ہیں ان کو رہا کر دیا جاتا. ملٹری کورٹ میں جو شیم ٹرائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فوراً لوگوں کو سویلین عدالتوں کے حوالے کر دیا جاتا اور قانون کو اپنا رستہ لینے دیا جاتا. لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس وقت اس ملک میں عوام کی فکر کسی کو ہو گئی، یہ سارے جو شیم ٹرائل چل رہے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ ختم ہو جائے گا 24 گھنٹے کے اندر اندر. اگر یہ نہیں ختم ہوتا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس ملک کی جو تباہی نکال دی گئی ہے آگے مزید تباہ کرنے کا پلان ہے. یقین مانیں کہ اس سال ہم نے اربوں ڈالر قرضہ واپس کرنا ہے. 22 ارب ڈالر ہے جو ہم نے جون تک، ابھی سے لے کر جون تک واپس کرنا ہے. 3 سالوں میں ہم نے تقریباً 70 سے 75 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. اس دوران جب آپ نے اتنا قرضہ واپس کرنا ہے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا کرنے کے متمل نہیں ہو سکتے. یعنی اگلے 3 سال ہم گروتھ بھی نہیں کر سکتے. جب بھی پاکستان کی گروتھ ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، متمل نہیں ہو سکتے. انڈسٹری پہلے بند ہے، اوورسیز پاکستانی ویسے ہی خوش نہیں ہے، تو ویسے ہی آپ کا ڈالر کم آ رہا ہے باہر سے. ایسی صورتحال میں اگر حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو آج ہوا ہے جو پرویز الہی کے ساتھ، اون عباس بپی کے ساتھ، جس صداقت عباسی کے ساتھ، یہ نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ حالات ٹھیک کرنا مقصد نہیں ہے، زیادہ خراب کرنا ہے. اور ڈاؤٹی اسٹریٹ انٹرنیشنل یہ فرم ہے، اس کو ہائر کیا گیا ہے اور اس کے بانی جو ہیں بیرسٹر جیفری رابرٹسن جو کنگز کاؤنسل ہیں، وہ سابق جج بھی رہ چکے ہیں. ان کا بڑا تجربہ ہے کرمنل کیسز میں بھی، ہیومن رائٹس کے کیسز میں بھی، وار کرائمز کے کیسز میں بھی. ان کو ہائر کر لیا گیا ہے. تو یہ اب عمران خان کو ریپرزینٹ کریں گے جس بھی کہیں عالمی عدالت میں یا کہیں بھی کوئی ایسا مقدمہ چلے گا تو ان کی خدمات لی گئی ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، ان لافل طریقے سے ڈیٹینشن بھی ہو رہی ہیں، عمران خان کو غیر انسانی طریقے سے رکھا ہوا بھی گیا ہے. یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن یہاں پہ بھی میں ایک چیز پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ جب یورپ اور امریکہ کی پوری سپورٹ حاصل ہے اس رجیم کو، تو میرے خیال میں کسی عالمی عدالت سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا. لیکن اس سے کیا ہوگا، عالمی خبریں ضرور لگیں گی، اس سے ضرور پریشر بنے گا. کس پہ؟ یورپ پہ اور امریکہ پہ. اور وہ اس رجیم کو سپورٹ کرنا چھوڑیں گے یا کم از کم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک اس ظلم اور جبر کو یورپ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، یہ پاکستان میں چلتا رہے گا. یا دعا کریں کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے، تب پاکستان میں کچھ ہو سکتا ہے، امن سکون ہو. یا پھر یورپ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائیں کسی بھی وجہ سے، دباؤ سے، کیونکہ الیکشن ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے امریکہ میں، شاید بائیڈن کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑ جائے. ہو سکتا ہے ریپبلکن اس کو ٹارگٹ کریں کہ کیسی یہ رجیم چینجز کروا رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کریں، ہو سکتا ہے نہ کر سکے، کیونکہ یوکرین بہت سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے یورپ اور امریکہ میں. کیونکہ اگر ریپبلکنز یہ بات کریں گے تو بائیڈن آگے سے کہے گا تم روس کو مدد کر رہے ہو، روس کی سپورٹ کر رہے ہو، کیونکہ پہلے ہی ٹرمپ پہ الزام تھا پرو رشیا ہونے کا، اور یہ امریکہ میں ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے اگر کسی پہ یہ لگائیں. تو حالات ابھی بڑے دگرگوں قسم کے ہیں. عوام کو ہی بالآخر سٹینڈ لینا پڑے گا. عدالتوں سے کسی قسم کا ریلیف ایکسپیکٹ کرنا میرے خیال میں بہت بڑی بے وقوفی ہے. عوام ہی سٹینڈ لیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.